الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ سہارنپور میں بہت بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ حاجی عبدالرحیم صاحب ولایتی، جو خود بہت بڑے بزرگ اور شیخ تھے، جن کے ہزاروں مرید تھے، وہ خود حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو کر سید صاحب کے قافلے میں شریک ہو گئے اور اپنے تمام مریدوں کو ہدایت کر دی کہ سید صاحب سے بیعت ہو جائیں۔ چنانچہ ہزاروں آدمی جو حاجی عبدالرحیم صاحب کی سالہ سال کی کمائی تھے، وہ سب حضرت سید صاحب کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ حضرت حاجی عبدالرحیم صاحب کا مقولہ مشہور ہے، ہمیں نہ نماز آتی تھی نہ روزہ، سید صاحب کی برکت سے یہ دونوں آ گئے۔ سید صاحب کے اسی فیض کا اثر ہے کہ تقریباً 125 سال گزر جانے کے بعد بھی اس علاقے میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے وہ خصوصیت پائی جاتی ہیں جن کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ دارالعلوم اور مظاہر العلوم جیسی مذہبی یونیورسٹیاں اسی علاقے میں ہیں، اور مذہبی پختگی کے ساتھ تحریکات آزادی میں یہاں کے مسلمان ہمیشہ پیش رہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے والد ماجد، یعنی حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سید صاحب جن قصبات میں تشریف لے گئے وہاں اب تک خیر و برکت ہے، گویا وہ ایک نور مستطیل تھے، جدھر گئے وہ پھیل گیا۔ ایک اور بزرگ مولانا محمد حسین صاحب فرماتے ہیں، جہاں جہاں حضرت کے قدم گئے وہاں وہاں خیر و برکت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ سہارنپور سے دہلی اور دہلی سے رائے بریلی۔ سید صاحب سہارنپور سے دہلی پہنچے، جہاں آپ کے شیخ و مربی اور سیاسی رہنما حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ چند روز قیام فرما کر شعبان 1234 ہجری مئی یا آغاز جون 1819 عیسوی میں رائے بریلی کے قصد سے رخصت ہوئے۔ یہ حضرت شیخ یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے آخری ملاقات تھی۔ سید صاحب اپنے قافلے سمیت دہلی سے روانہ ہوئے تو اگرچہ مئی کا مہینہ تھا، مگر جیسے ہی جمنا پار کر کے آگے بڑھے، سخت آندھی اور اس کے بعد ایسی بارش ہوئی کہ ہندن ندی میں سیلاب آ گیا۔ رات کو ندی کے کنارے قیام کرنا پڑا۔ صبح کے وقت ندی عبور کر کے غازی آباد پہنچے۔ اپنے مرید عبداللہ صاحب امام مسجد کے یہاں قیام ہوا۔ وہیں رائے بریلی کا پیک غم بیگوان پہنچا، جو سید صاحب کے برادر محترم مولانا سید محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر لایا تھا۔ ایک عالم فاضل بھائی جو خانگی زندگی میں پشت پناہ ہو، جس کے بھروسے پر خانہ داری کے جھگڑوں سے وہ فراغت میسر ہو کہ سالہ سال تک باہر رہنے پر بھی امور خانہ داری میں کوئی فرق نہ آئے، ان کی وفات فی الحقیقت زندگی کا بہت بڑا ناقابل تلافی المیہ تھا، جو بلند پروازیوں کو پابند اور ہمت عالی کو پست کر سکتا تھا۔ فطری اضطراب و اضطرار نے آنکھوں سے چند آنسو ٹپکائے۔ اندوہ نہانی نے رات کے کھانے کا مزہ بھی کڑوا کر دیا، مگر جب احباب کی گرسنگی کا خیال آیا تو اس غم کو بھی غلط کیا۔ آدھی رات کے قریب چند نوالے کھائے اور صبح سویرے سفر کے لیے کمر بستہ ہوئے، لیکن ملک و ملت کا جو درد متاع جان بن چکا تھا وہ اس غم سے فزوں تھا۔ جلد سے جلد مکان پہنچنے کی ضرورت تھی، مگر پھر بھی راستے کی منزلوں میں جہاں قیام ہوا، ارشاد و اصلاح کا پروگرام بدستور جاری رہا۔ منزلیں: غازی آباد سے روانہ ہوئے تو پہلی منزل ہاپوڑ تھی، پھر گڑھ مکتسیر پہنچ کر مسجد میں قیام فرمایا۔ امروہہ اور مراد آباد میں سرائے میں ٹھہرے، پھر رامپور رونق افروز ہوئے اور حاجی زین العابدین صاحب کے ہاں چند روز قیام فرمایا۔ رامپور میں جن بزرگوں نے بیعت کی ان میں نواب احمد علی صاحب والی رامپور کا نام خاص طور پر ممتاز ہے۔ بریلی بانس بریلی: رامپور سے بانس بریلی تک ایک جگہ قیام کیا جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ بریلی میں نواب کو علم ہوا تو وہ آپ کو اصرار کر کے اپنے مکان پر لے گئے،
لے گیا اور متعلقین سمیت بیعت کی۔ بریلی میں جن اصحاب نے بیعت کی ان میں ایک صاحب حسینی بھی تھے، یہ مخنث تھے۔ سید صاحب نے ان کا نام ہدایت اللہ رکھا۔ یہ جہاد میں ساتھ رہے اور اکوزی کی جنگ میں نمایاں کام کیا۔ بانس بریلی سے رائے بریلی تک باقی منزلوں کا علم نہیں ہو سکا، صرف اتنا معلوم ہے کہ جس شام کو آپ 10 سال بعد وطن عزیز رائے بریلی میں داخل ہوئے، ہلال رمضان استقبال کے لیے نمودار تھا، یعنی 29 شعبان 1234 ہجری 23 جون 1819 عیسوی۔ رائے بریلی میں تقریباً 4 ماہ قیام رہا۔ دہلی سے ساتھ ہونے والوں کے علاوہ اس عرصے میں وہ بھی آ پہنچے جو گزشتہ دورے میں متاثر ہوئے تھے، اور اب یہ مجمع 50-60 سے بڑھ کر 250 کے قریب ہو گیا۔ اس قیام میں روحانیت کے علاوہ فوجی تربیت کا مشغلہ بھی پوری طرح شروع ہو گیا۔ اس اثناء میں آپ کے اس عجیب و غریب قافلے کا چرچا آس پاس کے اضلاع میں بہت کافی ہو چکا تھا، چنانچہ جگہ جگہ سے نہ صرف دعوت نامے آئے بلکہ بہت سے مقامات سے آپ کے اپنے یہاں لے چلنے کے لیے دعوتی وفود بھی پہنچے۔ بالآخر آپ نے رائے بریلی سے الہ آباد کا قصد کیا۔ مسافت صرف 4 روز کی تھی مگر طے 1 ماہ میں ہوئی، کیونکہ طلب فیض کی بے تابیوں کا یہ عالم تھا کہ جدھر سے گزر ہوتا اس پاس کے دیہات کے لوگ جوگ در جوگ راستے پر آ بیٹھتے اور اپنے یہاں لے چلنے کا اصرار کرتے۔ عذر معذرت میں کافی وقت صرف ہو جاتا، پھر کہیں صرف دعا پر اور کہیں صرف ایک وقت کی دعوت پر ان کو راضی کر لیا جاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 1-2 شب قیام کے بغیر لوگوں کی شکستہ دلی دور نہ ہو سکتی تھی، تو دل بدست آور کے حج اکبر است کی تعمیل بھی کی جاتی۔ بہرحال رائے بریلی سے الہ آباد تک بہت سی جگہ کسی نہ کسی صورت میں قیام کرنا پڑا، مگر جن مقامات کا علم آج تک ایک مورخ کو ہو سکتا ہے وہ صرف یہ ہیں: سلون، پھر اہلا و گنج، مانگ پور، کڑا۔ اہلا و گنج میں مرزا کاظم بیگ وہاں کے حاکم تھے، وہ خود بھی بیعت ہوئے اور دوسروں کو بھی اس حلقہ تقدیس و طہارت کا گرویدہ بنا کر بیعت کرا دیا۔ الہ آباد، یہاں جائے قیام کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت شاہ اجمل صاحب رحمہ اللہ کے دائرے میں قیام فرمایا۔ یہی دائرہ ہے جس کے متعلق ناسخ نے کہا تھا: ہر پھر کے دائرے ہی میں رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ قیام دوسری جگہ ہوا تھا، لیکن شاہ اجمل صاحب سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے یہاں دعوت بھی تناول فرمائی تھی۔ یہاں بے شمار لوگوں نے بیعت کی، مگر شیخ غلام علی صاحب کے بے نظیر اخلاص و ایثار نے شیخ صاحب کو اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ واقعات نگاروں کی نگاہیں انہی پر اٹک کر رہ گئیں، کسی اور طرف دیکھ ہی نہ سکیں، حتیٰ کہ یہ تک یاد نہ رہا کہ قیام کہاں ہوا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ شیخ غلام علی صاحب نے کام بھی وہ کیا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ شیخ غلام علی صاحب ممتاز امراء میں شمار ہوتے تھے۔ مہاراجہ بنارس اودت نارائن کی طرف سے عملدار تھے۔ مہر ونڈا وطن اصلی تھا۔ ان تمام اخلاقی امراض میں مبتلا تھے جو اس زمانے میں عام طور پھیلے ہوئے تھے۔ سید صاحب سے بیعت ہوئے تو ان تمام کاموں سے توبہ کی۔ جس قدر سامان تعیش تھا توڑوا کر دریا میں بہا دیا۔ سید صاحب کی خدمت میں بیسیوں بیش قیمت ہدیے پیش کیے۔ ان کی خدمات کی کچھ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ بنارس، الہ آباد سے روانہ ہو کر مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے بنارس پہنچے۔ وہاں مولوی عبد القادر صاحب امیروں میں شمار ہوتے تھے، وہ سید صاحب کے دوست تھے۔ اس بنا پر ساتھیوں کا خیال تھا کہ سید صاحب وہیں قیام فرمائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہم مشرب نہیں ہیں، ان کے یہاں ٹھہرنا مناسب نہ ہوگا، لہذا جماعت نے صحیح سر کی مسجد میں قیام کیا اور خود سید صاحب چند ساتھیوں کے ساتھ ایک شاہی مسجد میں مقیم ہو گئے جو عرصے سے غیر آباد تھی۔
یہاں تقریباً 1 ماہ قیام ہوا، تقریباً 15,000 مرد اور عورتیں بیعت ہوئیں۔ بری رسومات میں ایک یہ بھی تھی کہ ان کے پیر چھٹے مہینے آتے تھے اور ہر گھر سے معینہ نذرانہ لے کر نماز روزے وغیرہ سے معافی کے پروانے لکھ کر دے جاتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب کے مسلسل وعظوں سے خدا کے فضل سے یہ تمام بدعمالیاں ختم ہو گئی اور لوگوں میں دینداری کا عام ذوق پیدا ہو گیا۔ بیعت کرنے والے اکابر میں شاہ عبداللہ صاحب شنگرنی اور مرزا کریم اللہ بیگ صاحب رئیس بھی تھے۔ یہ بھی واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ تیمور شہزادے جو وہاں رہتے تھے وہ بھی بیعت ہوئے اور بیش قیمت خلعتیں پیش کی، مگر ان شہزادوں کے نام نہیں معلوم ہو سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔